پاکستان تحریک انصاف کے آج خواتین و حضرات 9 اپریل 2025 ہے اور ٹھیک 3 سال پہلے جنرل باجوہ نے ریجیم چینج آپریشن کر کے جو شب خون مارا تھا اس کی وجہ سے ایک جمہوری حکومت وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو بدلایا گیا اور تختہ الٹایا گیا اور ہمارا دلیل لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہاؤس سے صرف اپنی ڈائری لے کے بنی گالا چلے گئے اور وہاں پہ جو پاکستان کی عوام کا پھر اس کے بعد رد عمل دیکھنے کو آیا وہ آپ نے بھی دیکھا۔ وہ ایک ایسی سونامی تھی جس نے بڑے بڑے برجوں کو، جس نے بڑے بڑے فرعونوں کو الٹ کے رکھ دیا اور ان فرعونوں نے پھر سہارا لیا فارم 47 کا اس پارلیمنٹ میں مصنوعی طور پہ آنے کے لیے۔ 180 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی اور 8 فروری 2024 کو جب رات کو رزلٹ آنا شروع ہوا تو صبح فجر کے ٹائم 9 فروری 2024 کو فارم 47 نمودار ہونے شروع ہوئے۔ اس وقت جو رجیم یہاں پہ بیٹھی ہے اس کا آئینہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں مختصراً۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جس وقت بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں بات کر رہا تھا میری بات کو بار بار ٹوکا جا رہا تھا، سپیچ کو لائیو چلا نہیں رہے تھے۔ وجہ کیونکہ ہم اس پی ڈی ایم کوalition فیشسٹ رجیم کو آئینہ دکھا رہے تھے اور جو بھیانک تصویر ان کو نظر آ رہی تھی ان کو پسند نہیں تھی۔ اس کی آپ کو میں جھلکیاں بتاتا ہوں۔ فارن ایکسچینج ریزروز کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پچھلے 6 مہینوں میں $5.5 ارب مارکیٹ سے خرید کے اپنے ذخائر میں یہاں پہ رکھیں صرف اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ یہ اسی طرح ہی ہے کہ لوگ ایمبیسی میں ویزا کے لیے اپلائی کریں تو کسی دوست یار سے پیسے لے کے اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں۔ ایکسچینج ریٹ جو روپے کی قیمت گھٹی ہے ڈالر کے مقابلے میں، ہاؤس کو میں نے ابھی بتایا، منسٹری آف فائنانس نے ایسٹیمیٹ لگایا 164 روپے فی ڈالر اور یہ رقم گئی 275 روپے فی ڈالر۔ 111 روپے فی ڈالر جو روپے گرا اس کا بیٹھے بٹھائے پاکستان کا جو قرض ہے اس میں کیا فرق پڑا؟ 14,550 ارب روپے ہمارے بیٹھے بٹھائے بڑھ گئے۔ اور یہ رقم خواتین و ذات آپ کو بتاتا چلوں اس رقم کی ویلیو یہ کتنی بنتی ہے۔ یہ تقریباً آپ کا ملک کا تقریباً ایک پورا بجٹ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کی عوام کے اوپر 14,550 ارب روپے چڑھا۔ یہاں پہ شہباز شریف باجے بجا رہا ہے، ڈھولکیاں بجا رہا ہے، تریاں بچا رہا ہے کہ ہم نے بجلی کا ریٹ کم کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ 17 روپے یونٹ پہ ہم نے بجلی چھوڑی تھی، آج 85 روپے یونٹ چڑھ گئی ہے۔ اور شہباز شریف وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ہیرا پھیری کے لیے بھی کوئی عقل چاہیے۔ چور جو کہتے ہیں نا چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، کوئی عقل بھی چاہیے ہوتی ہے کسی کام کے لیے۔ شہباز شریف خود اس نے اعتراف کیا کہ دنیا کی مارکیٹوں میں منڈیوں میں تیل کی قیمت کم ہوئی اور ہم نے پاکستان کے شہریوں کو وہ کم قیمت نہیں ٹرانسفر ہونی دی اور وہ ہم لوگ کوشش کریں گے بجلی کو کم کرنے میں۔ نہیں ہونے والا، میں خود اس محکمے کا وزیر رہا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے 2018 میں کیپیسٹی پیمنٹس کے بجلی آپ استعمال کریں نہ کریں کارخانوں کو جائے گی وہ بجلی، وہ رقم 3.5 ارب روپے سے اٹھ کے 2500 ارب روپے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ ان کی غلط پالیسی سے غلط کارخانے لگائے گئے اور پھر کیونکہ شریف خاندان اور ان لوگوں کے سولر پینلز کی انڈسٹری ہے، سولر پینلز پہ
ڈیوٹی کم کر دی گئی. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جی نیٹ میٹرنگ ہم لوگ الاؤ نہیں کریں گے, اس کے ریٹ ہم لوگ ختم کریں گے. یہ کہاں کی بے وقوفانہ حرکتیں ہیں؟ اس کے اوپر آئیں, چینی کے اوپر. شوگر ملیں کن کی ہیں؟ یا زرداری کی ہیں یا شریف خاندان کی ہیں؟ انہی کی شوگر ملیں ہیں. پچھلے سال چینی ایکسپورٹ کی, اس سال چینی مہنگی شروع ہو گئی تو کیا کیا؟ امپورٹ کرنی شروع کی. یہ کہاں کو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ پاکستان کی عوام. یہ کہتے ہیں افراد زر کم ہو رہی, او عقل کے اندھو کون سی کم افراد زر ہوئی ہے؟ افراد زر انفلیشن ریٹ ایک سپیڈ ہوتی ہے, انہوں نے انفلیشن ریٹ کو اونچا تر بلندیوں پہ لے گئے. آپ مجھے بتا دیں, کوئی بھی میرا میڈیا کا ساتھی ساتھ چلا جائے بازاروں میں, کیا آپ اپنے کچن کا اس وقت خرچہ چلا سکتے ہیں اس افراد زر میں؟ کون ان کی بات مانتا ہے؟ توبہ. کوئی گندم کا کرائسس دیکھ لیں, محسن نقوی نے پچھلے سال 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی, اور آج دیکھیں کہ پنجاب کے کسانوں کو, میرے پنجاب کے ساتھی موجود ہیں, رول رہے ہیں. پچھلے سال بھی رولے تھے, اس سال بھی وہ مصیبتوں میں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی سمگلنگ پیٹرولیم پروڈکٹس کی 550 ارب کی. یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ معیشت کرائسس میں ہے. آصف علی زرداری کہتا ہے, اور پیپلز پارٹی ہے ابھی مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں کہ جی نہروں پہ ریزولوشن ہو. بھائی آپ نے غداری کی. پچھلے سال 8 یا 6 جولائی کو 2024 کو صدر ہاؤس میں انہوں نے میٹنگ کال کی, اور وہاں پہ آصف علی زرداری نے 6 نہروں کی منظوری, دریائے سندھ کا پانی چولستان میں SIFC کے تحت کارپوریٹ فارمنگ کی منظوری دے دی. اور مسلم لیگ نون کے جو ممبران ہیں اور سینیٹرز ہیں اور وزراء ہیں, وہ یہی چیز پیپلز پارٹی سے کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ کے صدر آصف زرداری نے تو دستخط کر دیے, ابھی آپ کیا مانگتے ہیں؟ اس کی وجہ کہ PTI نے اٹھ کے, حلیم عادل شیخ صاحب نے اور ہمارے باقی ساتھیوں نے سندھ میں اس چیز کو اٹھایا. ہم نے قومی اسمبلی میں اٹھایا اور ہم نے کہا کہ سندھ کا پانی سندھ کے لوگوں کے لیے, اس میں ڈنڈی کوئی نہیں ہوگی جب تک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا میٹنگ نہیں بلائی جائے گی. ہم لوگ اپنے سندھ کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات, یہاں پہ منرلز کے بارے میں کانفرنس کی گئی. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی دنیا میں اسی جگہ پہ انویسٹمنٹ پہ یا سرمایہ کاری ہوتی ہے جہاں پہ رول آف لا, آئین اور قانون کی پاسداری ہو. وہاں پہ یہ کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کانفرنس منرلز پہ, معدنیات پہ. اور دوسری جگہ میرے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کو اور ان کے پولیٹیکل ساتھیوں کو اور ان کے وکلاء کو ان سے اجازت نہیں ہے ملنے کی. یہ کیا کتنا بڑا تضاد ہے اور المیہ ہے. یہ کہاں پہ گیا آئین اور قانون؟ دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. مجھے بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے وزراء اٹھ کے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب معافی مانگ لیں تو سب ختم. اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ جو کیسز ہیں وہ ہیں ہی پولیٹیکل. ہم سب پہ اوپر, ہم سب کے اوپر ان سارے ساتھیوں کے گھر توڑے گئے ہیں. یہ میری بہن انیکا بہن یہاں پہ ہیں, ان کی زمینوں کو کڑک کر دیا گیا ہے, تباہ برباد کر دیا گیا ہے. جتنے میرے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں, میرے یہاں پہ میاں زر صاحب 82 سال کے ہیں, کل ان کو 84 سال کے, ان کو کل پنجاب پولیس نے پتھر مارے, ان کو سر پہ چوٹ لگی. ان کے گھر میں ان کو 2 بار اریسٹ کیا گیا. اس عمر میں شرم ان کو نہیں آتی, کیونکہ یہ لوگ, پنجاب پولیس ایک دہشت گرد فورس بن چکی ہے, کیونکہ ان کے حکمران چور ہیں. ان کا IG چور ہے ڈاکٹر عثمان انور. یہ حقائق ہیں. میرے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب, بشرا بی بی صاحبہ, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور, جناب اعجاز چودھری صاحب, میاں محمود رشید صاحب, عمر چیمہ صاحب, آپ کا اللہ بھلا کرے حسان نیازی صاحب, شاہ محمود مخدوم, شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وائس چیئرمین, یہ سب کے سب سیاسی قیدی ہیں. ان کا سلار کاکڑ صاحب بلوچستان سے جیلم جیل میں ہیں. ان سب کی غلطی ایک ہے, یہ کہتے ہیں کہ جان بھی چلے جائے ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ان کی غلطی ہے. ایک سیکنڈ جناب. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بلوچستان میں حالات دیکھیں.
بلوچستان میں اسی ہاؤس کے ممبر ہیں آپ کے جناب سردار اختر جان مینگل صاحب, ان پہ اور بی این پی پہ سیدھا گولیاں ایف سی نے اور لیویز نے اور بلوچستان پولیس نے چلائیں. وہاں پہ آپ کے خواتین کو ہراساں کیا گیا اور ان کو جیل میں رکھا گیا 3 MPO کے تحت. مارنگ بلوچ صاحب اور ان کے ساتھیوں کو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو فی الفور رہا کیا جائے. پاکستان میں آزادی رائے ہونی چاہیے. آپ میڈیا ساتھیوں کے خلاف اور ہم اپوزیشن ممبرز کے خلاف پیکا ایکٹ کو ویپنائز کیا گیا, ڈیجیٹل پاکستان بل لایا گیا, اور اس کے ساتھ ہو کیا رہے کہ آپ کے گلے کاٹے جا رہے ہیں. آپ کے ساتھی میڈیا اینکرز جو کوئی بات کرے آزادانہ طور پہ اس کو برطرف کر دیا جاتا ہے, اس کی زبان جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے. مالکان آپ کے ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے. یہ وہ حالات اور واقعات ہیں خواتین و حضرات جس کا ہم لوگ سامنا کر رہے ہیں. یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا واحد میسج کہ انشاءاللہ وہ ڈٹے رہے تھے, ڈٹے رہے ہیں اور ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ حق اور سچ اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے انشاءاللہ تعالی. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.